दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किरण, उठो, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं लेती। पता नहीं लोग फ़ोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम ज़ाया करना है। उठ भी जाओ किरण बीबी, मेरी प्यारी बहन। ना तुम खुद सोती हो और ना किसी को सोने देती हो। किरण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और किरण दोनों बहनें थीं। घर में उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अब्बू का इंतकाल हो गया था। किरण की कुछ सोच अजीब थी, अजीब किस्म की लड़की थी। इसकी सोच थी लोग मोबाइल पर खा तोड़ा जाता है, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो हमें पागल करते हैं और हम इनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? ओहो, तुम ना नींद का सारा मज़ा ख़राब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मज़ा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम भी इससे रात भर बातें करती। इस मजनू से तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाना तो भी इसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। वो तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ हुई, फिर ज़िंदगी का कितना मज़ा होता यार। ना तुम ज़िंदगी के खुद मज़े लोगी और ना किसी को लेने दोगी। किरण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मूड में कहे जा रही थी। ओहो किरण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चलो मैं आती हूँ। तो मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ सिर्फ घर का काम और अपनी सारी ज़िंदगी शोहर की खिदमत में गुजार देती हैं और कुछ नहीं। किरण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, किरण तू कभी मुझसे बहुत मार खाएगी, और ये जो तुम सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करती हो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाना। काश अब्बू ज़िंदा होते, वो खुद तुम्हें समझाते। अब्बू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अच्छा मौलवी साहिबा, अब ज़्यादा बातें नहीं और मेरी एक बात सुनो। किरण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात यह है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वहीं रहूँगी और सुबह को आऊँगी। या अल्लाह, इस लड़की को अब तो कुछ भी हदायत दे, हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला, तू करीम ज़ात है, इस लड़की पर हमेशा करम करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ़ हो गई। नूर 5 वक्त नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और किरण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन किरण की हर वक्त फिक्र रहती थी। क्यों ही ना होती, आखिर वो इसकी बहन थी। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में न फंस जाए। और हर नमाज के बाद किरण के लिए दुआ भी करती। 2 दिन गुजरने के बाद किरण ने अपनी बहन नूर से कहा, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है सालगिरह पर, और रात को नहीं आऊँगी। नूर ने बहुत गुस्से से कहा, क्यों नहीं रात को आओगी? देखो बहन, अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हरगिज़ सालगिरह पर ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती? मैं ज़रूर जाऊँगी। और हाँ, एक बात और, आप अपने कानों के पर्दे हटा के आज अच्छी तरह सुन लो। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है और इसे मैं जिस तरह गुजारूँ ये मेरी मर्ज़ी है। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह सब समझती हूँ। प्लीज़ आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दाखिल ना दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बुत बने सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी उमड़ आए थे। नूर ने किरण से दुख भर से अंदाज में कहा, मैं समझती थी किरण अभी तुम बच्ची हो, पर आज महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रोकूंगी। हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं ज़माने वाले तुम्हें ना ख़राब कर दें। हो सके तो ज़माने वालों से बच के रहना और अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना। यहाँ हर कदम पर इज़्ज़त लूटने वाले लुटेरे तुम्हें बहुत मिलेंगे और इज़्ज़त देने वाले बहुत कम, और तुम्हें गलत राह दिखाने वाले बहुत होंगे, ये अच्छी राह दिखाने वाले बहुत कम। औरत की एक बार इज़्ज़त चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया। तो अब बड़ी हो गई। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए पर अपने बड़ों से कभी नहीं बड़ा हो सकता। उसे अपने बुरे वक्त में अपने बड़ों की बातें याद आती हैं। अच्छा करें तो अच्छी बातें याद आती हैं, और अगर बुरा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है। अच्छा बहन, अब तुम जो करो तुम्हारी मर्ज़ी है। आज के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं दूंगी। खुदा की तुम पर हमेशा रहमत रहे और ज़िंदगी में कभी कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। नूर रोते हुए यह सब बातें किरण से कहकर अपने कमरे में चली गई।
کرن نے جہاں جانا تھا وہ وہاں چلی گئی۔ کرن کسی بگڑے ہوئے امیر زادے سمیر سے عشق کرتی تھی، جو نہایت ہی آوارہ اور بد چلن قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا یہ کام تھا معصوم لڑکیوں سے موبائل پر دوستی کرتا، انہیں سینے دکھاتا اور ان کی معصومیت سے کھیلتا اور خوب پاگل بناتا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تو کچھ دن بعد اسے بھول جاتا، ایسے بھول جاتا جیسے وہ لڑکی کو جانتا ہی نہیں تھا، اور اسے آوارہ لڑکے سمیر کا کام۔ کرن کی کوئی سہیلی کی سالگرہ نہیں تھی، بلکہ سمیر کے ساتھ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر اور رات گزارنا تھا۔ سمیر نے کرن کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا، او میری جان، اتنا لیٹ؟ خیر تو ہے، امی نے تو نہیں روک لیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں سمیر، بس راستے میں کچھ دیر ہو گئی تھی میری جان۔ او یار، میں کتنی دیر سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، سمیر نے محبوبانہ انداز میں کہا۔ چلو آؤ بیٹھو، چھوڑو سب باتوں کو، پہلے ہی میرا موڈ خراب ہے۔ کرن نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو کرن، اس طرح نہیں چلیں گے، اس طرح تو اس پارٹی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس سے اچھا ہوتا ہم گھر واپس چلے جاتے۔ نہیں نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ او جان، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، سمیر نے پیار سے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور کرن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بہت پیار سے دبا رہا تھا اور پیار بھری نظروں سے کرن کو دیکھ بھی رہا تھا۔ کرن، میں تم سے اب ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا، بس اب ہم جلدی سے ایک ہو جائیں، مجھ سے اب یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا میری جان۔ اچھا بابا، اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جان، ہم کھانا کھا کر ساری رات پیار بھری باتیں کریں گے۔ اچھا جناب۔ او میرے سرکار، اب بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ میری جان، تمہارا دل۔ او میری جان، ایک دل تو پہلے سے آپ کے پاس ہے، کاش میرے سینے میں 2 دل ہوتے، دوسرا دل آپ کو فرائی کر کے دیتا جان۔ تم نہ سمیر بات کو بہت لمبا کر دیتے ہو، اب کوئی اچھی سی چیز منگواؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے جان۔ کرن اور سمیر کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے گئے۔ کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کو جوانی کا نشہ تھا، رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ نہ کرن کو خدا کا خوف تھا، نہ سمیر کو۔ سمیر کا تو یہ پیشہ تھا لڑکیوں کو گمراہ کرنا۔ بات تھی کرن کی، جو سمیر کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو سمیر کی ہر بات میں ہاں ملاتی گئی اور خود دلدل میں دھنستی گئی۔ اسے ہر سو سمیر کی محبت نظر آ رہی تھی۔ کرن سمیر سے مخاطب ہوئی اور اس سے کہا، سمیر، تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ پھر سمیر نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کرن میری جان، میرے پیار کی کوئی حد نہیں جو میں تمہیں بتا سکوں۔ تم سے میں بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ نہیں جان، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور ایسا کبھی تم سوچنا بھی نہیں۔ باہر بادل کی گرج تھی، بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر گناہ کا نشہ تھا۔ سمیر نے کرن سے کہا، سویٹی، موسم دیکھو کتنا پیارا ہے، آج تمہارے بہت قریب آنے کو دل چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے میرے محبوب؟ کرن نے شرماتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ کرن، کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہے اور کل بھی تمہاری رہے گی۔ کرن کی ہر چیز کے مالک تم ہو اور میں تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ سمیر کی تو پہلے سے یہی سوچ تھی۔ اس معصوم پھول کو سمیر نے آخر کار مسل ہی ڈالا، اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ انسان کتنا گر جاتا ہے اپنے نفس کی خاطر۔ اے انسان، تمہیں خدا یاد نہیں رہتا؟ اے انسان، تمہیں انسان دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا دیکھ رہا ہے۔ کرن رات سمیر کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کی بہن نور بہت پریشان تھی۔ اس کے لیے کرن گھر جاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا رہی تھی اور اسی اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ نور جو باہر سے بہت غصے میں تھی اس وقت، لیکن اندر سے کرن کے لیے بہت محبت رکھتی تھی۔ کرن اپنے کمرے میں چلی گئی اور کرن کے پیچھے نور بھی کمرے میں آ گئی۔ کرن ابھی بیٹھتی ہی تھی، نور نے کہا، میں تمہاری زندگی میں دخل تو نہیں دینا چاہتی، پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تم کو پتہ ہے ماں بہت بیمار رہتی ہے، اور خدا نہ کرے تم کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہمارا کوئی بھائی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں۔ یہ تم اچھی طرح سوچ لینا، اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اب تک تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ اور کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جو بستر مرگ پر پڑی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ نور نے روتے ہوئے ماں سے کہا، دیکھو ماں، آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ اے کاش تم کرن کو سمجھاتی، آج ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنے درد کہاں جا کر بیان کروں؟ بتاؤ کون سنے گا تیرے سوا ماں؟
اب تو کچھ بولو۔ ایسا لگ رہا تھا نور دیواروں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ ان کی ماں بولنے سے قاصر تھی۔ وہ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی۔ 3-4 دنوں سے کرن کا رابطہ سمیر سے نہیں ہو رہا تھا۔ کرن گھر میں اب پریشان رہتی تھی، کیونکہ سمیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کیسے آن ہوتا، کیونکہ ایسے انسان کے نمبر ایسا ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف شکاری ہوتے ہیں جو شکار کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن رات گزرتے گئے، بات مہینوں تک جا پہنچی۔ کرن اس کی پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ اسی دوران نور کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ نور کو اپنی بہن کرن کی بہت فکر تھی، کیونکہ کرن نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ امید سے تھی۔ کرن اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نور صحیح تھی۔ نور کی یہ خواہش تھی کہ پہلے کرن کی شادی ہو جائے، پر کرن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کرن ہر بار نور سے یہی کہتی، میں نے نہیں کرنی شادی، مجھے نفرت ہے مرد ذات سے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز شادی کے ٹاپک پر کوئی بات نہ کریں۔ وہ کرن کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، پر اندر سے بہت روتی، اور بہت دن تیزی کے ساتھ گزرتے گئے۔ آخر کار کرن کی ڈلیوری کا دن بھی قریب آ گیا۔ کرن کی صحت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ نور کرن کے لیے فکر مند تھی۔ ایک دن کرن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور کرن کو جلدی سے اسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹروں نے کرن کا چیک اپ کیا تو نور سے کہا، بچہ اندر مر چکا ہے، اس لیے اس کو جلدی آپریٹ کرنا ہوگا، وقت بہت کم ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکتی ہے یا نہیں۔ نور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس کی زبان پر دعا تھی، اے اللہ میری پیاری بہن کی زندگی بچانا، اور کرن کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کرن نے نور کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا، میری پیاری بہن تم مت رو، یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھتی، آج اس حال میں نہ ہوتی۔ تمہاری وہ باتیں سچ تھی، تم اچھی بہن اور اچھی بہن ہو، میری جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دینا، اور اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نور روتے ہوئے بولی، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میری زندگی بھی لگ جائے۔ کرن نے کہا، اس کاغذ پر سائن کر دیں، ہم مریضہ کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ کرن کا آپریشن شروع ہو گیا۔ نور باہر پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور نور سے کہا، سوری، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ نور یہ سن کر غم سے وہیں زمین پر گر گئی۔ اسپتال میں موجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، کاش تم ایسی غلطی نہ کرتی، آج ایسا نہ ہوتا، تمہارا موبائل ہی تمہارا قاتل نکلا، نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا اور نہ تم سے ایسی غلطی ہوتی، اور نہ آج تم اس طرح مرتی۔